کسی مسئلے میں جب الجھ جاتے ہیں تو پھر یہ پیر، وہ فقیر، یہ عامل، وہ تعویذ گنڈا والے، ان کو تلاش کرتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو دعا تمہاری ماں کی زبان سے نکلتی ہے وہ تمہارے حق میں مقبول ہی۔ ہم آج اپنی ماں یا اپنے باپ سے دعاؤں کی گزارش نہیں کرتے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے حق میں جس صدق دل کے ساتھ اور صدق قلبی کے ساتھ تمہاری ماں یا تمہارے باپ دعا کر دیں گے، دوسرا اس طرح سے نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اے میرے عزیزو، جب بھی گھبراؤ، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو کسی بزرگ کے پاس جانے سے پہلے تم اپنی ماں کے قدموں پہ گر جانا اور دعا کروا لینا۔ تمہاری دعا ہوگی، تمہارے ماں کی دعا ہوگی اور رب کائنات کی طرف سے مشکلوں کا ازالہ ہوگا۔ باپ کے تعلق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق کی بات آئی حضور پاک سے، کسی صحابی نے پوچھا تھا حضور سب سے زیادہ کس کا حق ہمارے اوپر ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا؟ پھر کہا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا؟ پھر کہا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا پھر کس کا؟ پھر آقا نے فرمایا تمہارے باپ کا۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے تمہارے اوپر، اور چوتھی مرتبہ حضور پاک نے باپ کا درجہ عطا فرمایا اور یہ بتلا دیا کہ ان چاروں کو ملانے کے بعد ہی تم کامیابی تک پہنچ سکتے ہو۔ ماں کا جو مرتبہ ہے وہ بیان سے باہر ہے، اور باپ کا جو مرتبہ ہے وہ بھی بیان سے باہر ہے۔ بس یوں سمجھ لیجیے رب کائنات نے جہاں جہاں اپنی عبادتوں کا ذکر فرمایا قرآن مقدس میں، وہاں وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا جس طرح سے میری عبادت تمہارے لیے ضروری ہے اسے